کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ دیتا ہے؟ کتنا عرصہ مانگا جائے؟ کیسے مانگا جائے؟ میں سال سے نیک کام کر رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، پھر بھی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیں کہ رحمت خداوندی کا دروازہ ہر وقت اور ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب چاہے بغیر کسی روک ٹوک کے التجا کر سکتا ہے، اس لیے دعا تو ہر کسی کی میسر ہوتی ہے۔ اس معاملے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ حاصل کی جائے ان کی حیثیت اسلحہ کی طرح ہے، اور اسلحے کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اسلحہ مکمل اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اور اسلحہ چلانے والے بازو میں قوت ہو، اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو دشمن پر ضرب آری لگتی ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپید ہو تو نشانہ متاثر ہوتا ہے۔ اور جو انسان دعا میں توجہ، یقین، اخلاص، ریاکاری سے گریز کرتے ہوئے غافل دل سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جبکہ اس کو پکارے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اصل چیز پکارنے والے کی بے قراری کی کیفیت ہے۔ گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہیں، اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، بار بار دعا کی جائے، اور دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ خوشحالی کے وقت دعا کریں اور آسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو اور تنگی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ کا واسطہ دیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے راستے میں بننے والی رکاوٹوں میں شامل ہیں کہ دعا کرنے والے کا انداز نامناسب ہو، دعا کرنے والے کا دل اللہ کی طرف سے متوجہ نہ ہو، پھر نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنائے۔ مثال کے طور پر جب دعا اونچی اونچی آواز سے کرے کہ یا اللہ، ایسے دعا مانگے جیسے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی چاہت ہی نہیں، یا پھر تکلف کے ساتھ الفاظ استعمال کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا اور مایوس ہو کر دعا ترک کر دینا، یا پھر ایسے الفاظ کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ ہر انسان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی کو وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، تو کبھی کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، کبھی اس کی برکت سے کسی کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی بندے کے لیے اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس لیے اگر کسی وقت آدمی کی منہ مانگی مراد پوری نہ ہو تو دل توڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ یقین رکھو کہ میری دعا ضرور قبول ہوئی ہے، مگر جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ شاید علم الہی میں اس کے لیے موزوں نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کی وضاحت فرمائیں گے، یا تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی جلدی عطا کر دیا جائے گا، یا اسے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا گیا ہے۔ دعاؤں کے بدلے میں جو کچھ مومن کو آخرت میں دیا جائے گا اسے دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ پاک دعائیں رد نہیں کرتا، بس ہم لوگ انتظار ہی نہیں کرتے، ہم لوگ صبر نہیں کرتے، تھوڑا وقت گزرتے ہی ہمت ہار لیتے ہیں، اپنی اداسی مایوسی میں بدل لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جب ہم دعا مانگیں تو فوراً قبول ہو جائے، لیکن دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کو ہمارا صبر کرنا
کتنا پسند ہے، لیکن اللہ کے کن فرمانے میں ہم نہ انتظار کرتے ہیں اور نہ ہی صبر۔ ایک دن اس صبر کے صدقے ہی اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ بس اس انتظار میں یقین ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کو دعا نہیں کہتے، دعا تو یقین کا نام ہے۔ دعا مانگ کر اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، اور اسی امید پر دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک سے مایوس کبھی مت ہوں۔ اللہ پاک آپ جب چاہیں میری دعا قبول کریں، میں اسی امید سے تیرے در سے واپس نہیں جاؤں گی۔ مجھے آپ کا ہی سہارا ہے، میری دعائیں آپ کے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ ایک موقع ہاتھ سے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، مجھے ہمت نہیں ہارنی، کیا پتا آپ میرے دوبارہ مانگنے پر کن فرما دیں۔ یا اللہ، تیرے کن کے انتظار میں مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑا میں کر لوں گی۔ اس انتظار میں میں تجھ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑوں گی۔ بس مجھے آپ صبر دے دینا، مجھے ہمت دے دینا۔ یا اللہ، میں تو جانتی ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ مایوس تو ہم خود ہو جاتے ہیں جب کوئی دعا جلد قبول نہ ہو اور آپ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تم ناممکن حالات کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو ان سارے وسوسوں کو جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کہ کیسے تمہاری تمام مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں اللہ کے نا کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی، جہاں تمہارے یقین کے ساتھ تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ تو تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں کبھی اس چیز کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ تم اللہ کی مصلحتوں کو تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود ہی سمجھنے لگو گے کہ کیسے شر سے وہ خیر نکال دیتا ہے۔ تم جان کر شکر ادا کرنے لگو گے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گاہ جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تمہیں اپنے در پر نہیں بلاتا۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے پھر وہ کیسے رد کر سکتا ہے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون کیا جانے کہ ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو پریشان مت ہو، ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ تو بس اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، ہار نہ مانو، دعا مانگتے رہنا، انشاءاللہ وہ سب تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا بے شک۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔